کیا میاں یہ ہونے والے میاں بیوی یہ دونوں خاتون اور مرد جن کی مستقبل میں شادی ہونی، جن کو ہم منگیتر کہتے ہیں، کیا یہ ان کو اکٹھی بازار میں پھرنے کی اجازت ہے؟ کیا اکٹھے شاپنگ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ سن لیجئے، یہ سارے مسائل 3-4 احادیث ہیں کہ جس کے لیے آپ اپنے بچے یا بچی کا دونوں کا رشتہ آپ نے کرنا ہے تو ہونے والے میاں بیوی سب سے پہلی بات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کی 2082 نمبر حدیث ہے، حسن حدیث ہے، فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی شخص خاتون کو پیغام نکاح بھیجتا ہے جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خاتون کو دیکھ لے، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَفْعَلْ، تو وہ دیکھ لے۔ یہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اس کو تنہائی کی مجالس دے دیں، تنہائی کی مجالس دے دی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ تنہائیوں کی مجالس دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث بھی سنیے، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دونوں کے لیے غیر محرم ہے۔ 1 مرتبہ اجازت دی، وہ دوسری حدیث بھی سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1424 نمبر حدیث ہے کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فاتاہ رجل، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آکے کہتا ہے انہو تزوج امراتا من الانصار، ایک انصاری خاتون سے اس نے شادی کرنا ہے، فقال له رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرت الیہا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں، فرمایا اذهب فانظر، جاؤ اس کو ایک نظر دیکھو، فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصاریوں خواتین کی آنکھ میں کچھ چیز ہوتی ہے، آپ جائیے ایک مرتبہ جا کے دیکھیے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر تنہائی کی مجالس دینا انتہائی غیر شرعی عمل ہے اور شریعت سے متصادم عمل ہے۔ آپ نے جو حدیث سنی، آپ نے فرمایا المرأة عورۃ، خاتون تو ہے ہی پردہ ہے، فإذا خرجت، خاتون نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے اور وہ برائی کی طرف پھر مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کو بنیاد بنا کر علیحدگی دینا، علیحدہ مجالس اختیار کروانا، یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں موجود نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں یہاں تک سمجھا دیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 5232 نمبر حدیث ہے، یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے نکاح مخلوط کرتے ہیں، نکاح کی گیدرنگ مخلوط کرتے ہیں، منگنی کی گیدرنگ مخلوط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں سارے، آ جائیے، خیر شادیوں میں چل ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شادیوں میں چلنا اور پھر وہ شادی کتنی بابرکت ثابت ہوتی ہے، خود بتا دیجئے کتنی محبتیں اس جوڑے میں بڑھتی ہیں۔ جتنا غیر شرعی کام کیا ہوتا ہے اتنی ہی محبتیں پھر بڑھتی ہیں۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، خواتین کی جگہ پہ داخل ہونے سے بچو۔ پہلی بات یہ ہماری فیملی کی غلطیاں کہ فنکشنز ایسے کریں جس میں خواتین اور مرد اکٹھے ہی بیٹھ جائیں، انتہائی غیر مناسب اور غیر شرعی عمل۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ نوجوانوں میں بالخصوص، بعض مردوں میں بھی یہ مسائل ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے خواتین کی طرف ضرور جانا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ہر فیملی میں ایسے 2-4 مل جائیں گے۔ فرمایا خواتین میں داخل ہونے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحمو، آپ کا خامند کے، مرد کے رشتہ دار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دیور جیٹھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا چچا تائے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم الموت، اس کی کیفیت تو خاتون کے لیے موت کی کیفیت ہے،
اور گھر میں دیور اور جیٹھ سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، کہتا ہے جی وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے مردوں کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، خواتین کو بھی کرنا پڑے گا۔ مرد اس جگہ پہ مت جائے جہاں پہ خواتین ہیں۔ خاتون گھر میں گرمیوں کے مہینے میں اکیلی کچن میں کوکنگ کر رہی ہے، غیر مرد کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے دیور اور جیٹھ کی؟ خود اہتمام کریں، خاتون کو فیسیلیٹیٹ کریں، انشاءاللہ شرعی پردے پہ خود عمل ہو جائے گا۔